صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ شرم و حیا کا اسلام کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھ کر پچھلے بیان میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پاک دامنی کی زندگی اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند ہے، اور اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو بھی بڑی پسند ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا کہ بے حیائی کی زندگی اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی ناپسند ہے، اور جو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، انہیں بھی بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی ناپسند ہونی چاہیے۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ شرم و حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، اور عورت کی فطرت میں یہ بات بطور ودیعت کے رکھی گئی ہے کہ شرم و حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عورت جب تک اپنے اس زیور کی حفاظت کرتی رہے گی، اس وقت تک معاشرے کی پاکیزگی اور معاشرے کا امن و سکون برقرار رہے گا، اور جب عورت ہی خیانت کار بن کر اپنے اس زیور کو لٹانا، تباہ و برباد کرنا شروع کر دے گی، تو پھر یاد رکھیں معاشرے کے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے خود عورت کو چاہیے کہ اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کا خیال رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لیں ولا یزنینا، کہ یہ زنا نہیں کریں گی، یعنی یہ بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی یہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ تو پیدا ہونے کے بعد اور نہ ہی پیدا ہونے سے پہلے۔ پیدا ہونے کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں، اور پیدائش سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حمل نہیں گرائیں گی، اپنے بچے کو ضائع نہیں کریں گی، اور فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ہی افطرا باندھیں گی، بہتان باندھیں گی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اپنی ناجائز اولاد کو کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کریں گی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ عورتوں سے اس بات پر بیعت لیں۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر میرے عزیز بھائیوں، بے حیائی کے لیے فحش کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اور قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پر بے حیائی
اور فحاشی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، وَالْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روکتا ہے، وَالْبَغْيِ، اور ظلم و زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ رب العزت نے بے حیائی کے سارے کام حرام فرما دیے، اور فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، چاہے آپ ان کاموں کو کھلے میں کریں اور چاہے اللہ رب العزت کی مخلوق سے چھپا کر کریں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر بالکل کھلے لفظوں میں زنا کو فاحشہ کہا، اور اسے انتہائی قبیح، انتہائی بری بات ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے بالکل قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ وہ ایک گندی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے کچھ حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ ان حدوں کے اندر رہ کر انسان اگر اپنے شہوانی جذبات کی تسکین کرے گا تو ٹھیک، لیکن ان حدود کو اگر توڑے گا یا ان حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، وہ فواحش اور گندگیوں کا ضرور مرتکب ہوگا، اس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مقدس کی سورہ مومنون کے اندر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ کامیاب مومن وہ ہیں، کامیابی کو پہنچنے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے اپنی بیوی ہے، اپنی باندھی ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بندہ اس کے خلاف کوئی راستہ تلاشے گا، جو بندہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاشے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسا بندہ حد سے آگے بڑھنے والا کہا جائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مقدس کی بتائی گئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور حیا اور پاک دامنی کی زندگی کو اپنا شعار بنائیں، بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی سے توبہ کریں۔ بتائیں بے حیائی کی زندگی سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ اللہ رب العزت ہر مومن کو بچا لے اور ہر مومن کو بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بے حیائی کی زندگی سے بچیں کیسے اور حیا اور پاک دامنی والی زندگی کو اپنائیں کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ بد نظری سے بچیں، یہ طے کر لیں کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ غلط جگہ پر بالکل نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیں جب انسان کی آنکھیں بے لگام ہو جاتی ہیں تو یہی میرے پیارے بھائیوں اکثر فواحش اور اکثر گندگیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی لیے محققین کے نزدیک بد نظری جو ہے وہ ام الخبائث کی طرح ہے،
یعنی تمام گناہوں کی جڑ، یعنی تمام گندگیوں اور تمام برائیوں کی جڑ۔ اس کو محققین نے میرے پیارے بھائیو ام الخبائث کہا، اور وہ اس وجہ سے کہا کہ یہیں سے فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول اور معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے۔ آپ اسلامی تعلیم کا حسن و جمال دیکھیں، آپ اسلامی تعلیمات کی خوبی دیکھیں کہ اسلام نے دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دیکھیں، جب نگاہیں میرے پیارے بھائیوں نیچی رہیں گی تو نہ تو غیر محرم کے اوپر نگاہ پڑے گی اور نہ ہی میرے پیارے بھائیوں ہمارے دلوں کے اندر شہوتیں پیدا ہوں گی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ نہ رہے گا باس اور نہ بجے گی بانسری۔ آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور یہ بات بارہا تجربے میں آئی ہے کہ انسان کی اگر نگاہیں بے لگام ہو جاتی ہیں، انسان کی نگاہیں اگر بے قابو ہو جاتی ہیں تو پھر ہر دم اس کے دل کے اندر شہوت بھڑکتی رہتی، اور جب شہوت بھڑکتی رہتی ہے تو ایک نہ ایک دن اس انسان کو گناہوں کا مرتکب ضرور بنا دیتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی۔ ہم سے خود نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اپنی پیاری کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اس میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اور فرمایا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بلا شبہ اللہ رب العزت ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے جس کو وہ کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ مومنوں کے لیے ایک کامل بلکہ یوں کہیے کہ مکمل پیغام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تادیب بھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر تنبیہ بھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر تحدید بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس حصے میں میرے پیارے بھائیوں تادیب ہے، یعنی ایک مسلمان کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کی جانب نگاہ بھی نہ کریں، یعنی ان سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور دیکھیں، بندوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ جو نگاہوں کا نیچا رکھنا ہے یہ ابتدا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں انتہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اصل میں اس طرح کے موضوع پر پہلے کبھی مجھے بولنے کا یہاں پر اتفاق نہیں ہوا، اس لیے بہت آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس بندے کی نگاہ محفوظ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہے، اور جس بندے کی نگاہ محفوظ نہیں میرے پیارے بھائیوں اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے ذالک ازکی لہم، اس میں میرے پیارے بھائیوں تنبیہ ہے۔
تنبیہ یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو، تمہارا دل جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، نیکیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کر سکو گے۔ نفسانی شیطانی شہوانی تقاضے سے تمہاری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ اور نہیں تو اگر ان ہدایات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اگر ان ہدایات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں دلوں کا سکون چلا جائے گا، پھر اس دل کے اندر حسرتوں کی بھرمار ہو جائے گی، اور یاد رکھیں پھر فتنے کے اندر پڑنے کا اندیشہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کے بندوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کی اس ہدایت کی پرواہ نہیں کی تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری تمام کارروائیوں سے واقف ہے، اور اللہ رب العزت نافرمانوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جہاں اسلام نے میرے پیارے بھائیوں مردوں کے لیے بالکل کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہیں اسلام نے میرے پیارے بھائیوں عورتوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ دیکھیں چونکہ مرد و عورت دونوں کا خمیر ایک ہے، اور عورت کی فطرت کے اندر بھی شہوت کو رکھا گیا ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو بھی مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومن عورتوں سے کہیں کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیں ان دونوں آیات کا لب و لہجہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آنکھوں کی جو بے باکی ہے یہ شہوت کے اندر انتشار پیدا کر دیتی۔ ایسی صورت میں انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور شہوت جو ہے وہ انسان کو کھلی آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا بنا دیتی۔ انسان جو ہے وہ گناہ کر کے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ اور شہوت کے بارے میں یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، جو حال مردوں کا ہے کم و بیش وہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ عورتیں عام طور سے جذباتی ہوتی ہیں، جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے عورتوں کی نگاہیں میلی ہو جائیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں فتنے میں پڑنے کا زیادہ امکان ہوتا۔ اسی لیے عورتوں کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر یہ تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس سے بچنا ہم سبھی کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہے العینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا جو زنا ہوتا ہے وہ صرف دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی غیر محرم کے اوپر شہوت بھری نگاہ ڈال لی تو یاد رکھیں ہم اس سے اپنے دل کے اندر زنا کر چکے۔ آپ خود ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ نہ ڈالتی تو کیا یوں شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں گناہ کی دعوت دے دیتی؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں دیتی۔ یوں کہہ لیجئے کہ چند لمحوں کی بے تابی نے
اس کے رسوا کن قول کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کرا دیا۔ اس لیے آج ہم سب کے سب یہ طے کر کے اٹھیں کہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت بد نظری کی زندگی سے ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ بتائیں دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت مجھ سمیت دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔